بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی میں اس وقت یعنی بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا کرتا ہوں، قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ مسجد فتح میں بدھ کے دن دعا مانگی، تو جو بدھ کے دن 2 نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے، اور آپ کی دعا قبول ہوئی تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی ظاہر کرنے لگا۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، بدھ کا دن جو کہ فضیلتوں اور برکتوں والا دن ہے، جسے کام سد کا دن کہا جاتا ہے، یعنی اس دن ہر کام مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلے کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو تو بدھ کے دن کرو، کیونکہ بدھ کے دن اگر تم کوئی کام کرو گے تو تمہارا وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اس روز اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک اگر لگاتار اللہ کے کسی بھی ایک نام کا وظیفہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس نام کی برکت لے کے دعا مانگ کے اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ایک تو بدھ کے دن دعائیں قبول ہو گئیں، دوسرا ہر مشکل سے بھی نجات مل گئی، ہر مشکل سے فوری طور پر نجات مل جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں، کوئی بھی جائز خواہش ہو وہ آپ کی پوری ہو جائے، ہر مقصد میں کامیابی مل جائے۔ مقصد کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ مقصد جو کبھی حاصل نہیں ہوا، یعنی آپ کوشش کریں کہ وہ فلاں کی چیز ہے وہ مجھے مل جائے، ایسا مقصد نہیں۔ حلال اور جائز مقصد ہو، یعنی آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، ایگزام ہو رہے ہیں تو اس میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ اولاد چاہتے ہیں، اپنا گھر بینک بیلنس چاہتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں گے کہ کسی سے چیز چھینے، کہ وہ میں نے کسی سے چیز چھین کر لینی ہے، تو یہ ناجائز چیز ہے اور ناحق ہے۔ کسی سے چھین کر چیز مل تو جاتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، الٹا انسان کے گلے میں عذاب پڑ جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی خاص ایسی خواہش جو پوری ہو جائے، تو کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی خواہش کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہوگا کہ بدھ کے روز غسل کرنا ہوگا، کیونکہ سردیاں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنا جائز مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ غسل کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنے ہوں گے، صرف 2 رکعت، اور اس کے بعد آپ نے جب نفل پڑھ لینے ہیں پھر آپ نے اسم مبارک یا وہاب 1000 بار پڑھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ایسے ایسے وظائف جو کہ بدھ کے دن کے ہیں، اللہ پاک ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پھر میری وہ بہنیں جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، گھٹنوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، چلتی ہیں تو چلا نہیں جاتا، کبھی جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کبھی بازو میں درد ہے، گردن میں درد ہے، سر میں درد ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے میں، یا میری بزرگ خواتین، میری مائیں بہنیں جن کو گھٹنوں میں اکثر درد رہتا ہے، چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی عمل ہے، ایک سن لیں۔ آپ نے بدھ کے دن یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، آپ نے 1000 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے ایک بوتل بھر لینی ہے اور اس میں آپ نے اس پہ دم کر دینا ہے۔
اب اس پانی کو آپ نے 21 روز استعمال کرنا ہے. صرف دن کے کسی بھی حصے میں ایک وقت تھوڑا سا پانی لے لیں اور اس کو آپ پی لیں. جب پانی ختم ہو اس میں اور ڈال لیں. یہ پانی آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. 21 روز کے بعد آپ چاہیں تو دوبارہ سے عمل کر لیں. اگر آپ کو فائدہ پہنچا ہے تو آپ کسی کو عمل کر کے تحفہ بھی دے سکتے ہیں. کسی کے ساتھ آپ اس بات کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. بہت ہی پاورفل عمل ہے. پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت بڑی خواہش ہے جو دل میں دبی ہے، برسوں سے پوری نہیں ہو رہی ہے. آپ چاہتے ہیں مجھے بے شمار رزق مل جائے، میری بہت بڑی خواہش پوری ہو جائے. اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ پوری ہو جائے. تو بس ایک عمل کر لیں. آپ نے بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک عمل کرنا ہے. تو آج میں آپ کو وہ عمل اپنا بتاؤں گی. اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں. ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں اسے ضرور سینڈ کریں اور ساتھ میں اپنا نام بھی لکھیں. اس خصوصی دعا میں، خصوصی محفل میں آپ کا نام درود پاک کے ساتھ شامل کیا جائے گا. تو آپ نے کرنا کیا ہے، عصر کی جب آپ نے نماز پڑھ لینی ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے. اب عصر کی نماز کے بعد وظیفہ کر سکتے ہیں لیکن نوافل نہیں پڑھے جا سکتے. آپ نے وہاں پر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور یا حسیبو جل جلالہ، یا حسیبو جل جلالہ، یہ آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے. یا حسیبو جل جلالہ، یا حسیبو جل جلالہ. یہ آپ نے صرف اور صرف 325 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا. یہ تھا میرا آج کا عمل، بدھ کا وظیفہ، جو میں آپ کی خدمت میں لائی. تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے درود پاک سینڈ کیا ہے، اللہ پاک آپ سب کا پڑھا ہوا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کا پڑھا ہوا درود پاک ہم نے نوٹ کرنے کے بعد اس کو محفل میں شامل کیا ہے. اب انشاءاللہ عز و جل جمعرات کے دن جو محفل ہوگی اس میں آپ کا نام لکھا جائے گا، دیا جائے گا. تو جو میری بہنوں نے آج درود پاک سینڈ کیا ہے، ایک شوکت بیگم ہیں 500 بار درود پاک پڑھا ہے، عرشیہ ہیں 500 دفعہ، اور زین ارائی ہیں انہوں نے 313 مرتبہ. ماشاء اللہ عز و جل 313 بار درود پاک پڑھنے کے متعلق ایک چھوٹی سی روایت بتا دوں کہ جو 313 بار درود پاک روزانہ پڑھتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. سلیم اللہ ہیں انہوں نے درود پاک 500 مرتبہ. نوری مرزا ہیں انہوں نے 700 مرتبہ. قمر عالم ہے سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں سے 5000 مرتبہ. اللہ پاک آپ سب کا پڑھا ہوا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو بے شمار بے شمار بے شمار عطا فرمائے. اور جنہوں نے اس سے بھی زیادہ یعنی 20,000 بار رضیہ مسز علی ہیں انہوں نے درود پاک پڑھا، آپ کا درود پاک نوٹ کر لیا گیا ہے. انشاءاللہ خصوصی دعا میں آپ کا نام لکھوایا جائے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. فی امان اللہ.